رب کی قسم ہے، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں، ایسے سگریٹ، تمباکو اور پتہ نہیں کتنے قسم کے جنگی بھنگی کرنے والے ایسے لوگوں کی کمائی سے قربانی قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، شراب کی کمائی، سگریٹ کی کمائی اور دیگر چیزوں کی کمائی سے قربانی جو آدمی پیش کرتا ہے، رب کی قسم ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرب، اور قرب کے میننگ یہی ہوتا ہے اللہ کی نزدیکی، اور اللہ کی نزدیکی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکیزہ کمائی کو پسند کریں۔ انبیاء علیہ السلام پاکیزہ کمائی کھاتے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے، حلال کپڑے پہنتے تھے، حلال پانی پیا کرتے تھے، حلال راستے میں چلتے تھے اور کبھی بھی باطل راستے میں نہیں چلا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی آج جو جانور کی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی کے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی توحید پرست نہیں ہے، توحید کے اندر شرک ہے، توحید کے اندر فالٹ ہے، توحید کے اندر بدعقیدگی ہے، یاد رکھنا ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی ہمیشہ نمازوں کا متروک ہے، نمازوں کا تارک ہے، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی صرف آج عید الاضحیٰ کے موقع پر آ کر کے نماز پڑھ لیے، وہ بیچارہ جا کر کے 15-20 ہزار روپے کا بکرا ذبح کریں گے، اللہ کی قسم یاد رکھو میرے بھائیو، ایسے نماز کے چھوڑنے والوں کی قربانی تک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک آیت پڑھتے ہوئے وہاں پر رکا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہا فَصَلِّ لِصَلَّى، يُصَلِّ کے مطلب ہوتے ہیں نماز۔ لوگو تم پہلے نماز کی پابند بن جاؤ، پہلے نماز میں مسجد میں آنے کی پابندی کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ فجر میں اٹھ کر کے بستر کو خالی کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ میرے بھائیو، تم جانوروں کی قربانی، گائے اور اسی طرح سے اونٹ یا بکروں کی قربانی تم بعد میں کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے بندو تم پہلے نماز کی پابندی کرو، پہلے تم نماز کے لیے جھک جاؤ، پہلے اپنی روح کو سمجھاؤ، پہلے اپنے آتما کو سمجھاؤ، اور پہلے تم اللہ رب العالمین کے دربار میں جھک جاؤ، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ فجر کے وقت بستر کو چھوڑنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں۔ آج دیکھو، آپ 6:30 بجے جب مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ہر دن آپ فجر کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں اور بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں اور ایسے لوگ قربانی دیتے ہیں، رب کی قسم ہے ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں، ایسے سگریٹ، تمباکو اور پتہ نہیں کتنے قسم کے جنگی بھنگی کرنے والے ایسے لوگوں کی کمائی سے قربانی قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، شراب کی کمائی، سگریٹ کی کمائی اور دیگر چیزوں کی کمائی سے قربانی جو آدمی پیش کرتا ہے، رب کی قسم ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرب، اور قرب کے میننگ یہی ہوتا ہے اللہ کی نزدیکی، اور اللہ کی نزدیکی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکیزہ کمائی کو پسند کریں۔ انبیاء علیہ السلام پاکیزہ کمائی کھاتے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے، حلال کپڑے پہنتے تھے، حلال پانی پیا کرتے تھے، حلال راستے میں چلتے تھے اور کبھی بھی باطل راستے میں نہیں چلا کرتے تھے۔ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو صبح سویرے مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلیلن کی اس مرکزی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی تیرا شان ہے اور تیرا شکر ہے. تو ہی حمد والا ہے، تو ہی خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے. تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو اللہ ہے، ہم سب عبداللہ ہیں. تو روزی دینے والا ہے، تو رازق ہے، ہم سب مرزوق ہیں. بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سردات رسول رسول ثقلین صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم لوگ نماز کے ساتھ ساتھ قربانی بھی انشاءاللہ العزیز ادا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، بالکل آپ لوگ نہیں گھبرانا، بس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. جس طرح ٹائمنگ سے نماز شروع ہوئی ویسے ہی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. یہاں بہت لمبی چوڑی تقریر کے ساتھ آپ کو نہیں پھنسائیں گے، اس لیے جو بھی 10-12 منٹ آپ بالکل فریش ہو کر کے بیٹھیں. آپ کا دل، دماغ، توجہ میرے طرف ہو جس طرح میں آپ کی طرف توجہ ہوں، تو کچھ باتیں سننے اور سنانے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، یہ عید قرباں ہے. عید قرباں جی، جو یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مسنون عمل رہا ہے. صحابہ کا، صحابیات کا، محدثین کا، علماء کرام کا، اور ہم سب کا بھی اسی مشن پر الحمدللہ چل رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ عید قرباں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا اس کی برکتیں، اس کے فائدے ہیں. قربانی کی بے انتہا فائدے ہیں. زندگی کے اندر مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں یہاں تک کہ اپنے جاہ و جلال کی قربانی اور جانوروں کی قربانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم، ذرا نام سنیں گے تو دل میں محبت کی جگہ ہونی چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشی کی اظہار کیا ہے کہ ایک سورت کا نام سورہ، بولو نا جی، سورہ ابراہیم. قرآن کی سورت کو بھی دیکھ کے مطالعہ کیجیے گا تاکہ کون سی سورت ہم پڑھ رہے ہیں پتہ چلے. آپ کسی اسٹیشن میں بیٹھ کر اور کسی اور اسٹیشن کا انتظار کریں تو پھر غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ قرآن مجید سورہ ابراہیم کا تذکرہ دیکھیں گے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے آج پوری دنیا سے چپے چپے، کونے کونے، کریے کریے، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، سارے لوگ اٹھ کر کے کوئی حاجی کہلاتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس منا کل کے تاریخ 9 تاریخ، اللہ اکبر، جو منا کے اس عرفات کے میدان میں، اس عرفہ کے میدان میں دیکھیے آپ، ایک ہی زبان، ایک ہی لباس، ایک ہی چال،
ایک ہی وقت، ایک ہی گھڑی اور ایک ہی نعرے، ایک ہی جملے، سب کے سب اللہ رب العالمین کے کھلے فضا میں اور کھلی زمین پر بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ کوئی پریشان ہے، کوئی فون کر رہے ہیں، بھائی جان دیکھو میری بیوی پریشان ہے، میری بیوی کو کینسر ہے، میرے والدہ کو کینسر ہے، میری ماں پریشان ہے، بالکل سیریس ہے، آپ دعا کرو، کیونکہ اس دن کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کر کے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی اسلام کے اندر حرام ہے، نا امید نہیں ہونا۔ آج بھی آپ دعا کر کے جائیے، دعا میں شامل ہو کے جائیے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ کس کی بدولت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس وقت آج تو وہاں پر ماشاءاللہ چاروں طرف ایسیاں ہیں، ٹینٹ ہیں، ٹینٹوں کے اندر بھی ایسیاں کولنگ، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم نکلو، معصوم سا بچہ لے کر کے نکل گئے، معصوم سا بچہ لے کر کے نکل گئے، بیوی، آسمان میں اڑنے والے ایک پرندہ بھی نہیں، ایک پرندہ بھی نہیں۔ اس دور کو یاد کیجئے، اس لمحے کو یاد کیجئے کہ وہ قربانی ہے، وقت کی قربانی، وطن کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، بادشاہ کے سامنے، سلطنت کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر ذرہ برابر بھی جھجک نہیں، ذرہ برابر بھی دل میں ڈر اور خوف نہیں، بالکل اگر خوف بسایا، ڈر بسایا، ممتا اگر حاصل کیا تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام قربانیوں کو قبول کر کے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرے کو عام کیا، اور قیامت کے صبح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مشن کو، اس سنت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بھلا بتائیے، دعا کرتے گئے بیچارے، ایک نہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کتنی تمناؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دیا، اسماعیل۔ لیکن ابھی چھوٹے بچے، چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، چلتے چلتے ایک دن وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا کیا دیکھیں آپ؟ کہا بیٹا اصل میں کیا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں آج مجھے ذبح کرتے ہوئے میں تجھے دیکھا تھا، بیٹا بھی کتنا وفادار، کتنے ایمان کی بات کیا۔ کہا ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے آپ اسے کر گزریے۔ حکم جو آپ خواب میں دیکھے ہیں نہیں کہا، جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے کیا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر یہ اسلام کے اندر مسلمانوں کی زندگی میں یہ بہت اہم جز ہے، بہت اہم پہلو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو، خواب ہی تو ہے، ٹالو مٹول کر کے چھوڑ سکتا تھا، لیکن قربان جائیے انہوں نے بیٹے کے پاس یہ بات رکھی اور بیٹے نے کہا ابا آپ کر گزریے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کبھی انہوں نے ایسا پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہر جگہ ہر قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائے، ان کے ہر مشن کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا۔ عربی میں خلیل کہتے ہیں دوست کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوست کہا۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلیل اللہ کو اپنا دوست قرار دیا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وفا کی، کبھی بے وفائی نہیں کی، کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ اور اس سے بڑی وفاداری کی ثبوت اور کیا ہو سکتی ہے؟
جب اللہ رب العالمین نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، لے کر کے نکل گئے، یہ نہیں دیکھا اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، پھر ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ کہاں کی انصاف ہے، یہ کہاں کی تقاضا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ سبق دینا چاہا پورے دنیا والوں کو کہ اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، اگر کل کے دن تمہاری اولاد کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے حکم ہو جائے کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تو کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرنا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہا قربان جائیے، اللہ رب العالمین نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا، ان کو ایک عورت، ایک خاتون ہونے کے باوجود میرے بھائیوں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ عورت کا جگر، عورت کا دل، جبکہ معلوم ہے آپ کو بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے عورت کا دل کو بھی اللہ رب العالمین نے کتنا مضبوط کر دیا، کتنا گھٹ کر دیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا جنگ قادسیہ کے موقع پر یکے بعد دیگرے سارے کے سارے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے کہ بیٹو دیکھو تمہارے سامنے جنگ میدان ہے، جنگ قادسیہ ہے، میرے بیٹو دیکھو اس میدان میں تمہیں اترنا ہے، 1 نمبر کا، 2 نمبر کا، 3 نمبر کا اور 4 نمبر کا، اور بیٹوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرے بیٹو یاد رکھو اس میدان میں جانے کے بعد پھر ماں کہتے ہوئے اپنے گھروں کو پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ یہ پیغام دے رہی ہے۔ عورت ہونے کے باوجود اگر ہمارے اور آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی مسجد آ جائے تو ماں پریشان، باپ پریشان، بیٹا مسجد گیا اب تک نہیں آیا۔ لیکن ایک زمانے کی خاتون ایسی بھی تھی میرے بھائیوں جو اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹو جاؤ اس میدان میں جنگ لڑنے کے بعد واپس نہیں آنا، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ کی عدالت میں جب میں کھڑا ہوں گی تو یقیناً دنیا والے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں 4 بیٹوں کی شہید، 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی میں۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، کوئی کہتا 10 بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں 4 5 6 بیٹے ہیں، لیکن یاد کرو اس عورت کو، اس حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کو میرے بھائیو وہ اعلان کر رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو تاکید کر رہی ہے کہ بیٹو جاؤ اور تم لوگ وہاں پر شہید ہو جانا اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے، کل قیامت کے دن ہم 5 کی ملاقات ہوگی اور اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ کے یہاں میرا نام اس چیز میں شمار کیا جائے گا کہ دیکھو یہ حضرت خنسا ہیں اور یہ 4 شہیدوں کے ماں کھڑا ہیں آ کے اس میدان میں۔ یہ قربانی تھی میرے بھائیوں، ضرورت پڑے تو اولاد کی قربانی جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دی۔ اور آپ دیکھیں گے اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کے پیٹھ پر چلنے والوں کو میرے بھائیوں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، جن قربانیوں کو آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سارے انبیاء اپنی قربانیاں پیش کی، سارے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ علماؤں نے بھی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ ہندوستان کے آزاد کرانے والوں نے بھی، اتنے سارے مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہندوستان کو آزاد کرانے کے واسطے، جس کے نام اور جن کے کاموں کو آج بھی آپ دلی جائیں گے تو انڈیا گیٹ کے اندر اس کے دیواروں کے اندر لکھا ہوا نام ہے، ان لکھے ہوئے ناموں کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں قربانی ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے۔ قربانی ہماری زندگی کے اندر وقت کی، مال کی، اولاد کی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے ساری چیزوں کو قربان کرنا، یہ اللہ والوں کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ والوں کا کام ہے، اللہ کے ماننے والوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، توحید والوں کا کام ہے، توحید پر چلنے والوں کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی آج جو جانور کی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی کے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی توحید پرست نہیں ہے، توحید کے اندر شرک ہے، توحید کے اندر فالٹ ہے، توحید کے اندر بدعقیدگی ہے، یاد رکھنا ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی ہمیشہ نمازوں کا متروک ہے، نمازوں کا تارک ہے، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی صرف آج عید الاضحیٰ کے موقع پر آ کر کے نماز پڑھ لیے، وہ بیچارہ جا کر کے 15-20 ہزار روپے کا بکرا ذبح کریں گے، اللہ کی قسم یاد رکھو میرے بھائیو، ایسے نماز کے چھوڑنے والوں کی قربانی تک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک آیت پڑھتے ہوئے وہاں پر رکا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہا فَصَلِّ لِصَلَّى يُصَلِّ کے مطلب ہوتے ہیں نماز۔ لوگو تم پہلے نماز کی پابند بن جاؤ، پہلے نماز میں مسجد میں آنے کی پابندی کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ فجر میں اٹھ کر کے بستر کو خالی کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ میرے بھائیو، تم جانوروں کی قربانی، گائے اور اسی طرح سے اونٹ یا بکروں کی قربانی تم بعد میں کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے بندو تم پہلے نماز کی پابندی کرو، پہلے تم نماز کے لیے جھک جاؤ، پہلے اپنی روح کو سمجھاؤ، پہلے اپنے آتما کو سمجھاؤ، اور پہلے تم اللہ رب العالمین کے دربار میں جھک جاؤ، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ فجر کے وقت بستر کو چھوڑنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں۔ آج دیکھو آپ 6:30 بجے جب مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ہر دن آپ فجر کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں اور بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں اور ایسے لوگ قربانی دیتے ہیں، رب کی قسم ہے ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں۔ ایسے سگریٹ، تمباکو اور پتہ نہیں کتنے قسم کے جنگی بھنگی کرنے والے ایسے لوگوں کی کمائی سے قربانی قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، شراب کی کمائی، سگریٹ کی کمائی اور دیگر چیزوں کی کمائی سے قربانی جو آدمی پیش کرتا ہے، رب کی قسم ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرب، اور قرب کے میننگ یہی ہوتا ہے اللہ کی نزدیکی، اور اللہ کی نزدیکی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکیزہ کمائی کو پسند کریں۔ انبیاء علیہ السلام پاکیزہ کمائی کھاتے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے، حلال کپڑے پہنتے تھے، حلال پانی پیا کرتے تھے، حلال راستے میں چلتے تھے اور کبھی بھی باطل راستے میں نہیں چلا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضاحی کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیکم سنت ابراہیم، یاد رکھو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر کے نکل گئے تھے قربان کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے سلطنتوں کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دیا، کہا بس ہم جھکیں گے تو صرف اللہ کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اسلام ساتھیوں، یاد رکھنا قربانی ہمارے اور آپ کے لیے، ہر مال اور ہر دولت مند انسان کے لیے ضروری ہے۔ کبھی بھی یاد رکھنا اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کرنا اس سال نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، یہاں پر میں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں قربانی کے موقع پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی؟ نہیں، اس سال ہماری قربانی وہاں پر ہے، اس سال ہماری قربانی سسرال میں، اس سال ہماری قربانی چچا کے پاس۔ اللہ کے بندے تم چچا کے پاس جاؤ، سسرال میں جاؤ، کہیں جاؤ، لیکن اللہ کے بندے تمہاری جانور بھی وہاں قربان ہونا چاہیے۔ تم شہر میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہاری جانور وہاں قربان ہونا چاہیے۔ اس کی مطلب یہ ہے دوستو، آپ صرف کھانے میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے جیب سے پیسے نکال کر جانور خرید کر کے اس کو ذبح کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے جانوروں کو اچھی طریقے سے ذبح بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیار اور محبت ہونی چاہیے، اس کے سامنے چھری اور چاقو تیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن یہ سب سے بڑا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہ سب سے بڑا دن ہے۔ اس لیے ان دنوں میں قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، اور اس کے بعد آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یوم النحر قربانی کے دن، اور اس کے بعد
3 دن اور ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا، جانوروں کے خون بہانا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال و متاع سے نوازا ہے۔ آپ قربانی کرو اور خود کھاؤ، دوسروں کو اور یتیموں کو، مانگنے والوں کو، فقیروں کو، ان تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور ان لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرو جن کے پاس آج بیچارے کچھ نہیں ہیں، جن کے گھر خالی ہیں، جن کے گھر میں ذمہ دار نہیں، جن کے گھر میں جن کے سرپرست نہیں، جن کے والد نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اب اچھا برتاؤ کرو، ان کے سامنے پیش کرو، اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے پہلے ترجیح دو کسی بھی آدمی کو کہ ان کے پاس پہلے پہنچنا چاہیے، تاکہ ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ سیدھے سیدھے آپ کے کھاتے میں اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوگا۔ آپ تو آرام سکھائیں گے لیکن آپ کے لیے انتظار کریں گے کوئی بیوہ، کوئی مسکین، اس لیے اس کا بھی خیال کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ایسے خوشی کے دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے تکبیرات 13 تاریخ تک پڑھتا رہیں، 13 تاریخ تک پڑھتا رہیں، یعنی کہ آج بھی، کل بھی، پرسوں اور ترسوں بھی، گویا کہ 13 تاریخ تک، عربی کے 13 تاریخ تک تکبیرات پڑھتے رہیں، گھر میں چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، روڈ پر، بازاروں میں، دیگر جگہوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ جملہ آپ کہا کریں، یہی خوشی ہے۔ لیکن ایسے خوشی کے دنوں میں کوئی شراب، کوئی کباب، کوئی حرام کام، کوئی فلم بینی، کوئی اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام بالکل نہیں کرنا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھنا، یہ بات بار بار بتلائی جاتی ہے، جانوروں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو قابل قبول ہوگی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ ان جانوروں کے ساتھ جمع کر کے پیچھے ویڈیو بنانا، پیچھے سے 4 لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے دوڑ رہے ہیں، جانور بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے 2-4 لوگ دوڑ رہے ہیں، بکروں کے لیے، گایوں اور ان تمام جانوروں کے ساتھ کھلواڑ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ذبح کرنا آتا ہے، ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ذبح کریں، یہ بہتر ہے، اور اگر ذبح نہیں کرنا آتا ہے تو ان لوگوں سے ذبح کروائیں جن کو صحیح طریقے سے، ڈھنگ سے آپ کے جانور کو ذبح کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا آدھا ذبح کر کے چھوڑ دیا، ویڈیو بنانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی گھناؤنی بات ہے کہ آپ اس جانور کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بتاؤ، اگر آپ کے پیروں میں یا آپ کے گردن میں تھوڑی سی چاقو چلا دے، خون چلا دے، اور کوئی پیچھے سے پولیس والے آپ کو ویڈیو بنائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا کہ دیکھو اس آدمی کو ذبح کر دیا، اس آدمی کے ساتھ ایسا کیا۔ آپ قطعاً اس جانور کے ساتھ ایسا نہ کریں، قطعاً اس جانور کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور قربانی دینے کے بعد یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلام کے لیے، مسلمان کے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے کہا گیا ہے صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے اس کے غلاظت کو روڈوں پر، غیر قوم کے بھائیوں کے دروازوں کے پاس، اس کے گھروں کے سامنے بالکل نہ پھینکیں، اس کو طریقے سے آپ رکھیں، اور یا تو دفن کریں یا پھر ایسی جگہ پر پھینکیں جہاں پر غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والے، کیونکہ مسلمان کسی کو نقصان کرتا نہیں، نہ نقصان کو برداشت کرتا ہے، یہ مسلمان کے، اسلام کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، قربانی اور اسی طرح سے یہ سب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے اللہ کے کرنے والوں، اللہ کے لیے جو آدمی کرتا ہے وہ کبھی بھی غلط سلط نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں اور خواتین، یہ چند باتیں تھیں، اور اسی طریقے سے یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں میں، رب العالمین پاک پروردگار مولا کریم رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی ہمارے دوست احباب، بھائی بہن، بچے، نوجوان اور باہر سے جو لوگ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب یہ نماز ادا کی ہے عید الاضحیٰ، رب العالمین اس کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار، ہمارے خواتین بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی شمولیت کو بھی قبول فرما۔ جو بھی ہمارے دوست احباب یہاں پر شرکت فرمائے ہیں، اللہ عید الاضحیٰ کی اس نماز کو قبول فرما، اور اس کے بعد جو قربانی پیش کریں گے، اے اللہ تقوی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرما۔ رب العالمین زندگی کے اندر آج ہم
جانور کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ کل اگر جان کے لیے، مال کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے اور اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے اگر ہمیں قربان ہونے کی نوبت آئے تو یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اتنی ہمت نصیب عطا فرما کہ ہم اللہ کے راستے میں کبھی بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وطن، یہ محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے بچے، ننھے منھے بچے ہیں، ان کے کوئی وارث نہیں، اے اللہ ہم سب کو ان بچوں کو وارث بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو بھی دلوں میں ہمت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مظلومین ہیں، بہت سارے مظلومین ہیں، اللہ ایسے مظلومین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کے اوپر تم مدد نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے عورتوں کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ اللہ تو غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاں، ہمارے روبرو جو بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیکر بننے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین آج بھی بہت سارے ہیں ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہیں لیکن بیچارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کے اوپر شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں ان تمام لوگوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ اس قربانی اور ان نمازوں کی بدولت میں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے شریعت کو ہمیشہ اپنے گلے کا جھومر بنانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ تہہ دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، تہہ دل سے ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہماری شرمندگی کے پردہ کو فاش نہ کر، اور اللہ ہم سب کو رب العالمین ہمارے دل ہی دل کی اس توبہ کو قبول فرما کر جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں اپنی زندگی کے اندر کتنے سارے لوگوں کو مار پیٹ کیے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سامنے جو بھی ہیں میں ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو قربانی پیش کرنے سے پہلے اپنے روٹھے بھائیوں کو منانے کی توفیق عطا فرما، روٹھے رشتہ دار کو منانے کی توفیق نصیب عطا فرما، روٹھے والدین کو منانے کی توفیق نصیب عطا فرما، روٹھے دوست احباب کو منانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ یہ قربانی پیش کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنی روح کو پہلے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تکبر سے، انانیت سے، گھمنڈ سے، فخر سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قربانی کے جانور کے ساتھ ہر قسم کی گھمنڈی اور ہر قسم کی تکبر سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب نے اس عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں شامل ہوئے، اے اللہ تبارک و تعالی پھر زندگی باقی رہی، پھر 1 سال زندگی باقی رہی تو پھر شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری زندگیوں میں سے بہت سارے ایسے دوست احباب ہوں گے پتہ نہیں کس کے وقت، کس کے لمحات، کس کی موت، کس کے آخری دن کب آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی جو ہے وقت کا حساب نہیں، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو مرے دم تک نماز کی پابندی کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قربان کرنے سے پہلے نماز کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب یہ عہد کریں، آج ہی عہد کریں، اللہ رب العالمین کے گھر میں عہد کریں کہ اللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ ہم کام میں سستی کر سکتے ہیں لیکن نماز کے اندر سستی بھی قطعاً نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی غلطیوں کو، ہماری بہنوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے دوست احباب کو کل ملا کر کے جتنے بھی مسجد میں شرکت فرمائے ہیں، اے اللہ سارے بھائیوں کی غلطیوں گناہوں کو درگزر فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔